جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج یار جنگ بہادر، ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ یہاں پر مصنف یہ لکھ رہے ہیں کہ اورنگ آباد کے جو نظام تھے، یعنی کہ اورنگ آباد کے جو نواب تھے، ان کو یہ خیال ہوا کہ اورنگ آباد کی آب و ہوا تو بڑی خوشگوار ہے، یہاں پر باغ لگانے چاہیے شہر کے اندر تاکہ مزید خوشگوار ہو جائے یہاں کی آب و ہوا۔ تو انہوں نے یہ کام جو تھا وہ ڈاکٹر سید سراج الحسن کے ذمے کیا۔ ڈاکٹر سید سراج الحسن جو تھے وہاں پر وہ ناظم تعلیمات تھے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ناظم تھے، ٹھیک ہے۔ تفویض کیا یعنی کہ ان کے سپرد کیا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے پہلا جملہ پڑھنے کے بعد کہ بھائی وہ تو ناظم تعلیمات تھے، یعنی کہ ان کا تو تعلیمات ایجوکیشن بورڈ وغیرہ سے تعلق تھا، ان کو کیوں دے دیا؟ تو دراصل نظام صاحب نے ان کو اس لیے منتخب کیا تھا کیونکہ ان کا جو ذوق باغبانی تھا وہ بہت مشہور تھا، یعنی کہ ان کی ذاتی دلچسپی تھی کہ ان کو پیڑ پودوں سے دلچسپی تھی اور وہ باغوں کو اچھی طرح سے مینٹین کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس لیے جو شہر کے نظام تھے، جو نواب تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ناظم تعلیمات بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ باغ لگانے کا کام بھی کریں شہر میں۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے حساب سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز، شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ یہ جو نامدیو مالی کا ذکر ہو رہا ہے اور جہاں پر مصنف کی رہائش گاہ تھی وہ مقبرہ رابعہ دورانی کا جو باغ تھا اس کے احاطے میں تھی، یہ شروع میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ جو باغ ہے یہ مغلیہ زمانے کا باغ تھا اور مقبرہ بھی مغلیہ زمانے کا تھا اور مغلیہ زمانے کی تعمیرات کے حساب سے بہترین باغ تھا یہ، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے مدتوں سے یعنی کہ عرصے سے ویران اور سنسان پڑا ہوا تھا۔ اب جب اس کا انتظام ڈاکٹر صاحب کو سونپا گیا تو وہ باغ دوبارہ سے سرسبز اور شاداب نظر آنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا، وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے، اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ کئی نگران کار اور بیسیوں مالی ڈاکٹر صاحب کے شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا، اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی، بس یہ تھا اس کا کام۔ اس پورے پیراگراف میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ویسے تو نظام تعلیمات تھے لیکن ان کو پودوں کا اور باغبانی کا بھی شوق تھا اور ان کو انسانوں کو پرکھنے کی بھی صلاحیت حاصل تھی۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ کس انسان کے اندر کیا صلاحیت موجود ہے، تو انہوں نے نامدیو کو جب کام کرتے ہوئے باغوں میں دیکھا تھا تو اس کو انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ ایک بہت ماہر مالی ہے اور اسی وجہ سے وہ نامدیو کو اپنے ساتھ شاہی باغ میں لے گئے۔ نگرانی میں بہت سارے مالی تھے جو شاہی باغ کے اندر کام کر رہے تھے کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے تھے کہ جیسا مغلیہ دور میں شاہی باغ شاہی بادشاہوں کے لائق باغ ہوا کرتا تھا وہ اب بھی دوبارہ سے ویسا ہی بن جائے۔ تو شاہی باغ میں جا کر بھی نامدیو مالی کا جو تھا وہی رنگ تھا، یعنی کہ وہی رنگ تھا سے مراد یہ ہے کہ اس کے وہی طور طریقے تھے، وہ اسی انداز سے کام کرتا تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور دلچسپ بات مصنف نے نامدیو کے بارے میں بتائی ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ نامدیو مالی جو ہے اس نے فن باغبانی کی کہیں تعلیم نہیں پائی تھی، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، اس کے پاس کوئی ڈپلومہ نہیں تھا، لیکن کیا بات تھی اس کے پاس تھی کام کی لگن۔ اس کو اپنے کام سے، پودوں سے سچی لگن تھی، سچی محبت تھی اور وہ بہت محنت اور ایمانداری سے پودوں کی خدمت اور ان کا خیال کیا کرتا تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی، یعنی کہ یہی اس کے پاس جتنا پودوں کے بارے میں علم تھا، پودے اس کے ساتھ خوش رہتے تھے اور پودے اس کی نگرانی کے اندر صحت مند اور پھلتے پھولتے رہتے تھے، یہی اس کے فن کی جیت تھی کیونکہ وہ اپنے کام کے ساتھ بہت زیادہ ایماندار تھا اور اس کو اپنے کام سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، یورش کہتے ہیں حملے کو۔ ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا کہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا، سب مالی بھاگ کر چھپ گئے،
نامدیو کام میں لگا رہا، اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھکڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا اور اسی میں جان دے دی۔ ایک دن کیا ہوا کہ باغ کے اوپر شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا۔ جب باقی سارے مالیوں نے یہ دیکھا کہ شہد کی مکھیاں بہت ساری کہیں سے آ گئی ہیں تو وہ بھاگ بھاگ کر چھپ گئے، لیکن نامدیو ہمیشہ کی طرح اپنے کام میں اتنا مشغول اور اتنا مگن تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے احساس ہی نہیں کیا کہ بہت ساری مکھیاں آ گئی ہیں، اور وہ اپنے کام میں لگا رہا اور مکھیوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اتنا کاٹا شہد کی مکھیوں نے کہ وہ بے دم ہو گیا، یعنی کہ بے حال ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اسی حالت میں اس نے جان دے دی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بالا تھا، اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی، چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بشاشت کا مطلب ہے چہرے کے اوپر تازگی۔ یہاں پر مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ گرچہ نامدیو غریب تھا لیکن اس کے چہرے کے اوپر ہر وقت تازگی رہتی تھی اور اس کے ہونٹ مسکراتے رہتے تھے، اس کے چہرے کے اوپر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی، اس کو دیکھ کر کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ بہت تھک گیا ہے یا اپنے کام سے بیزار ہے یا بور ہوا ہے، اور وہ تمام لوگوں سے ادب سے عزت سے ملتا تھا۔ اگرچہ غریب تھا، ایک مالی کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے، بہت تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے غریب بھائیوں کی، یہاں پر غریب بھائیوں سے مراد ہے ایک مالی کے دوست اسی کے جیسے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، مالی ہو گئے، ڈرائیور ہو گئے، خاکروب وغیرہ ہو گئے، تو ان کی مدد کیا کرتا تھا اپنی حیثیت کے سے بڑھ کر، یعنی کہ جتنی اس کی حیثیت ہوتی تھی اس میں رہتے ہوئے اس سے کوشش کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ان لوگوں کے کام آ سکوں وہ آ جاؤں، اور اس کو اپنے کام سے بے حد عشق تھا، اتنا عشق تھا کہ آخرکار وہ مالی ہی کا کام کرتے کرتے باغ میں ہی اس نے اپنی جان دے دی۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اس لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا تھا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا تھا۔ یہاں پر بہت سادہ سے الفاظ میں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ گرمی، سردی، خزاں، بہار جیسا بھی موسم ہوتا تھا، نامدیو مالی دن رات اپنے کام میں مگن رہتا تھا، اور اس کو کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ دوسرا مالی یا دوسرا کوئی اور شخص جو اس کے ساتھ کام کر رہا ہے اس نے تو کم کام کیا ہے، میں تو زیادہ کام کر لیا ہے، میں تو تھک گیا ہوں، یا میرا کام ان لوگوں سے اچھا ہے، یعنی کہ وہ مقابلے بازی میں نہیں پڑتا تھا، بس خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا تھا، سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، سب سے محبت کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، اور انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے اور پودوں کے لیے، سب کے لیے ایک رحیم اور شفیق انسان تھا۔ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے، لیکن درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ تو یہ جو لائنز ہم نے پڑھی ہیں ابھی، یہ اس پورے نثر پارے کا مرکزی خیال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی مصنف کہتے ہیں کہ مجھ کو خیال آتا ہے کہ نیکی کیا ہے، تو پھر میرے ذہن میں نامدیو مالی کا نام آتا ہے اور اس کی شبیہ میرے ذہن میں آ جاتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ وہ بظاہر تو مالی تھا لیکن واقعی وہ ایک بڑا آدمی تھا، کیونکہ قدرت نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ ہر انسان کو دنیا میں بھیجتے وقت اس کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، چاہے وہ انسان کسی بھی مذہب کے اوپر پیدا ہوا ہو۔ درجہ کمال سے مراد ہے اعلیٰ مقام، اور قدرت کی دی ہوئی صلاحیت کو انسان کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے، یعنی کہ قدرت نے تو ایک صلاحیت دے دی مگر اس سے مکمل استفادہ کرنے کو، اس سے مکمل فائدہ اٹھانے کو اور اس کو بہترین مقام تک پہنچانے میں جو ساری کوشش ہے وہی نیکی اور بڑائی ہے، اور اسی کوشش کے اندر انسان بنتا ہے۔
کہ جب انسان کی ذات دوسرے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے اور پودوں کے لیے خیر کا باعث ہو جائے، اسی وقت وہ انسان بنتا ہے اور اسی عمل کو نیکی کہا جائے گا۔ تو حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی تو خدا پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا۔ یہاں پر مصنف یہ کہتے ہیں کہ جب روز محشر حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہارے اندر ایک صلاحیت دی تھی اور تم نے اس صلاحیت کو نکھارنے میں تم نے خود کتنا کام کیا اور تم نے اس اچھی اور نیک صلاحیت سے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچایا۔ مصنف بہت کم الفاظ میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ قدرت نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے اور اس صلاحیت اور اس دی ہوئی صلاحیت کا سوال روز آخرت اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور کرے گا کہ ہم نے تم کو یہ صلاحیت دی تھی، تم نے اس سے کتنا فائدہ لوگوں کو پہنچایا، اپنے آپ کو پہنچایا، اور اس صلاحیت کے سبب سے تم نے دنیا میں کتنی خیر بانٹی اور کتنا خیر کا کام کیا، ٹھیک ہے، اور خلق خدا کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک تھا اور بڑا بھی۔ مصنف یہ کہتے ہیں کہ اگر نیکی کا یہی معیار ہے کہ انسان اپنے اندر دی ہوئی خدائی صلاحیت کو پہچانے اور اس کے اوپر عمل کرے اور اپنے آس پاس خیر کے کام کرے اور خیر پھیلائے، اگر یہ معیار ہے تو اس معیار کے اوپر نامدیو پورا اترتا ہے۔ وہ ایک نیک آدمی تھا اور بظاہر وہ ایک معمولی سا مالی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی شخصیت میں ایک بڑا آدمی تھا، اور یہ ماخوذ ہے چند ہم اثر سے۔ ہم اثر کہتے ہیں ایک دور کے لوگ یا ہم آپ کے ساتھی جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم اثر۔ اب بات کر لیتے ہیں تھوڑا اس سب چیپٹر کی مشق کے بارے میں۔ پہلا سوال ہے نامدیو کس باغ میں مالی تھا؟ اس کا جواب تو بہت ہی زیادہ آسان ہے، نامدیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد حیدرآباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ سوال نمبر 2 ہے مصنف کو نامدیو کی کون کون سی حرکتوں پر تعجب ہوتا تھا؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے، جب نامدیو پودوں کو مسکرا کر دیکھتا یا ان سے چھپ چھپ کر باتیں کرتا یا پھر ان کے ساتھ اس طرح کھیلتا جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو نامدیو کی حرکتیں دیکھ کر مصنف کو بہت تعجب ہوا کرتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے اس سبق میں نامدیو مالی کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ نامدیو مالی ایک بہت محنتی اور ایماندار آدمی تھا جس کو اپنے کام سے سچا لگاؤ تھا۔ وہ بہت توجہ اور خلوص کے ساتھ اپنا کام کرتا اور پیڑ پودوں کی حفاظت کرتا، ان کا خیال کرتا اور ان کی دیکھ بھال بالکل اسی طریقے سے کرتا جس طرح کے ماں باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ دیو کو جڑی بوٹیوں کی پہچان تھی، اس لیے اسے بچوں کے علاج میں خاصی مہارت حاصل تھی۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہا کرتا تھا اور اپنے باغ کو بھی بالکل صاف ستھرا رکھتا تھا۔ وہ سادہ مزاج اور بھولا بھالا آدمی تھا، دوسروں کی ہر وقت مدد کرتا، اس کے چہرے کے اوپر تازگی اور اس کے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ رہا کرتی تھی۔ وہ ہر ایک سے ادب سے اور عزت کے ساتھ ملتا، سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ نامدیو مالی ایک غریب انسان تھا اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد سوال ہے پانی کی قلت بڑھی تو نامدیو نے کیا کیا؟ جب پانی کی قلت بڑھی تو نامدیو مالی دور دور سے قطرہ قطرہ پانی گڑھے میں مٹکے میں جمع کر کے سر پہ اٹھا کے لے کر آتا اور اپنے پودوں میں ڈالتا تھا۔ جب پانی کی قلت اور زیادہ بڑھ گئی تو نامدیو نے دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے پودے خشک سالی میں بھی ہرے بھرے اور تندرست و توانا تھے۔ اس کے بعد سوال ہے نامدیو کو بچوں کے علاج میں کیسے مہارت حاصل ہوئی؟ نامدیو کو پودوں سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، اس کو باغوں میں رہتے ہوئے بہت لمبا عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے اس کو تمام جڑی بوٹیوں کی شناخت تھی اور تمام جڑی بوٹیوں کے اچھے اور برے اثرات سے وہ واقف تھا، اس کی وجہ سے اسے بچوں کے علاج میں مہارت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد یہاں پر سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر نشان لگائیے۔ نامدیو تھا ایک مالی، ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں کمال حاصل تھا، نامدیو نے سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ اس جملے میں آئینہ بنانے کا مطلب ہے صاف ستھرا کر دینا۔ ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر ہوتی ہے خوش، نامدیو غریب تھا اور تنخواہ بھی تھی کم۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس سوال نمبر 3 ہے جو کہ ہے درج ذیل خالی جگہیں درست الفاظ پر کیجیے۔ شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے،
گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ ڈاکٹر صاحب شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ باغ کے داروغہ خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں۔ 1 سال بارش بہت کم ہوئی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے، جس میں الف ہے کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ اس اقتباس کی تشریح کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے لکھیں گے حوالہ سبق، جو کہ یہ ہوگا، یہ جملہ ہماری درسی کتاب کے سبق نامدیو مالی سے لیا گیا ہے۔ اس سبق کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ اس کے بعد آپ اس جملے کی تشریح اس طرح سے لکھیں گے کہ درج بالا سطر ہماری نصابی کتاب کے سبق نامدیو مالی سے دی گئی ہے۔ اس نثر پارے کا مرکزی کردار نامدیو ہے، جو کہ ایک مالی ہے۔ مصنف اس سطر میں نامدیو مالی کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ نامدیو مالی ایک ایماندار اور مخلص مالی تھا، جس کو اپنے کام سے سچا لگاؤ تھا۔ وہ بہت محنت سے باغ کے تمام پیڑ پودوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کیا کرتا تھا۔ اسے نہ صرف پیڑ پودوں سے لگاؤ تھا بلکہ وہ اپنے پیڑ پودوں سے بے تحاشا محبت بھی کیا کرتا تھا اور ان کا خیال بالکل اپنی اولاد کی طرح سے رکھتا تھا، اور اپنی اس محنت کے صلے میں وہ کسی سے بھی تعریف یا انعام کی خواہش نہیں رکھتا تھا، اور نامدیو مالی کی اپنے کام سے سچی محنت اور خلوص کی وجہ ہی سے اس کا پودوں کے بارے میں علم اتنا تھا کہ اس کو کسی ڈگری اور ڈپلومے اور سند کے نہ ہونے کے باوجود بھی شہر کے ایک بڑے شاہی باغ کے توسیعی اور تعمیری منصوبے میں اس کو بطور مالی منتخب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے بے، جس میں لکھا ہوا ہے، اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ اس کو کرنے سے پہلے بھی آپ حوالہ سبق لکھیں گے، جو کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اور تشریح کریں گے جو کہ کچھ یوں ہوگی۔ اس جملے میں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ نامدیو مالی اپنے کام میں اتنا زیادہ مشغول اور مگن رہتا تھا کہ اس کو اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، اور ایک دن وہ اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف تھا کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ باغ کے اندر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا اور وہ اپنے کام میں مصروف رہا، جس کی وجہ سے مکھیوں نے اس کے اوپر بھی حملہ کر دیا اور اس کو کاٹ کاٹ کر بے دم کر دیا، اور اسی حالت میں نامدیو مالی نے اپنی جان دے دی۔ اس کے بعد ہے جیم، ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ اس میں بھی آپ پہلے حوالہ لکھیں گے اور اس کے بعد اس نثر پارے کی تشریح اس طریقے سے کریں گے کہ ان سطور میں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ قدرت نے پیدائشی طور پر ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی صلاحیت رکھی ہے، اور ہر انسان کو دنیا میں کسی نہ کسی ایک نیک اور اچھی صلاحیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اپنی اس صلاحیت کو پہچانے اور اس کے اوپر محنت کرے اور اس کو اس اعلیٰ درجے تک پہنچائے کہ اس کے آس پاس اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے تمام انسان، جانور اور پیڑ پودے اور اس کا ماحول قدرت کی دی ہوئی اس صلاحیت سے فیضیاب ہوں، اور وہ اپنے گرد و پیش کے لیے ایک مفید اور کارآمد انسان کے طور پر زندگی اپنی گزارے۔ یہی ایک انسان کی نیکی اور اس کی عظمت کی پہچان ہے۔ اس سبق کا مرکزی خیال آپ کچھ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، انسان کی پہچان اس کے کام سے ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنے کام سے پرکھا جاتا ہے۔ جو شخص اپنا کام محنت اور دیانتداری کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے انجام دیتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں عزت ہوگی۔ انسان کی دلچسپی اور توجہ کسی بھی کام میں ہو سکتی ہے، اور جو لوگ محنت، خیال اور ایمانداری کے ساتھ یکسو ہو کر کسی بھی ایک کام کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اس کام سے متعلق قابلیت اور معلومات بڑھتی رہتی ہے، اور وہ اپنے اطراف اور معاشرے کے لیے ایک کارآمد انسان بن جاتا ہے۔ کام چاہے کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، انسان کی مسلسل محنت، لگن اور خلوص اس کام کو نیک اور عظیم بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سبق کا آپ کو مرکزی خیال بھی بتا دیا، اس کی سارے سوالوں کے جواب بھی ہو گئے اور پورے چیپٹر کی ایکسپلینیشن بھی ہو گئی۔ امید ہے کہ یہ چیپٹر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اس سارے کام کو نوٹ کر لیجئے، آپ کے تمام نوٹس بن جائیں گے، اور کوشش کیجئے کہ لیکچر کو اسکپ کیے بغیر سنیں، تاکہ پورا چیپٹر آپ کو اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے چیپٹر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔